بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دینے والی عورت جو کہ آپ کی بیوی تھی، اس نے آپ کو کیوں زہر دیا؟ اس کے بعد اس عورت کا کیا حشر ہوا؟ بعض اہل تواریخ نے لکھا ہے کہ مروان حاکم مدینہ نے یہ بائیم یزید، ایک کنیز ایسونیا رومیہ جو بڑی دلالہ تھی، کو بلا کر کہا کہ کیا تو امام حسن کے گھر آتی جاتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ مروان نے کہا کہ ایک کام کرنا ہے، اگر تم اس کو کر دے تو میں تجھے 3000 دینار دوں گا۔ اس نے کام پوچھا۔ مروان نے کہا کہ کسی طرح حسن کی بیوی جیدہ کو اس طرح کی چکنی چیڑی باتیں کر کے بہکا کہ حسن تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، انہوں نے تجھے رکھنا ہی نہیں، پھر ساری عمر بیوہ بن کر رہو گی، اور اگر چاہتی ہو کہ ملک شام و عراق کی ملکہ بن کر عیش و عشرت کی زندگی گزارے تو ولی عہد یزید کی ایک خواہش کو پورا کر دو، پھر وہ تم سے نکاح کرے گا اور 1,00,000 درہم بھی دے گا، اور وہ تمہیں بہت چاہتا بھی ہے۔ جیدہ بن اشد نے یزید کی خواہش دریافت کی۔ دلالہ نے کہا کہ اگر تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ تو بتاؤں۔ غرض چند ملاقاتوں میں اس مکار دلالہ نے جیدہ کو بہکا کر ہموار کر لیا اور مروان کی طرف سے حفاظت کی ذمہ داری کا یقین دلا کر کہا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر ہلاک کر دو، پھر یہ مراد پوری ہو سکتی ہے، اور مروان اس بات کا ضامن ہے۔ وہ بد نصیب جیدہ بن اشد دنیا کے فانی مال و دولت اور عیش و عشرت کی حرص و طمع کا شکار ہو کر اس ظلم عظیم کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے چند مرتبہ کبھی شہد اور کبھی کھجوروں وغیرہ میں ملا کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا، مگر معمولی تکلیف کے بعد شفا ہوتی رہی۔ مروان کو برابر حالات کی خبر پہنچتی رہی۔ آخر اس ظالم نے تھوڑا سا پیسا ہوا الماس ایسونیا کو دیا کہ یہ پانی میں ملا کر پلا دو، اور جب وہ پلایا گیا تو اس نے اندر جاتے ہی جگر اور آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اسہال کبدی ہو گیا اور قے آنا شروع ہو گئی، اور جگر اور آنتیں کٹ کٹ کے باہر آنے لگیں۔ اس سے آپ تقریباً 40 روز بیمار رہے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت حسین میرے چچا حسن بن علی کے پاس جب کہ ان کو زہر پلایا گیا گئے تو حسن قضائے حاجت کے لیے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر فرمایا کہ بے شک مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا، لیکن اس مرتبہ کے جیسا سخت کبھی نہ تھا۔ اس میں میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آ رہے ہیں۔ تم نے مجھے دیکھا کہ میں ان کو اپنے ہاتھ کی لکڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی صاحب، آپ کو کس نے زہر پلایا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ کیا تم اسے قتل کرو گے؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اگر زہر دینے میں جس کے متعلق میرا گمان ہے تو خدا اس کے لیے کافی ہے، اور اگر کوئی اور ہے تو میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ پکڑا جائے۔ اس کے بعد وہ زیادہ نہ تھوڑے اور 3 دن کے بعد انتقال فرما گئے۔ کچھ مورخین بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آپ نے اپنی بیوی جیدہ کو تنہائی میں بلا کر فرمایا، اے بانو بے وفا، تجھ پر افسوس، تو نے کتنی مرتبہ مجھ کو زہر دیا، تو خدا تعالی اور میرے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ شرمائی۔ تو محبت کے دعوے کیا کرتی تھی، کیا اہل محبت ایسا کرتے ہیں؟ مگر جس مقصد کے لیے تو نے یہ دشمنی کی ہے، تیرا وہ مقصد بھی کبھی پورا نہ ہوگا۔ پھر آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ آخر آپ کی حالت متغیر ہو گئی، بے قراری اور گھبراہٹ بہت زیادہ ہو گئی۔
وہ سیدہ کے نور عین، مولا علی کے دل کے چین، جگر گوش رسول لے خدا حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ چند وصیتیں فرما کر ماہ ربیع الاول سن 49 ہجری میں بہشت بری میں سدھارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ۔ حضرت امام کی شہادت کے بعد تمام بنی ہاشم خصوصاً امام حسین رضی اللہ عنہ، جن کے دل میں سخت غم و غصہ تھا اور مروان یہ سمجھتا تھا کہ یہ سخت غیور ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے اور بہت بڑا فتنہ ہوگا اور قتل و غارت کی نوبت ضرور آئے گی۔ ادھر جیدہ بھی پیشواں و سخت خیب تھی، اس لیے مروان نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور 2 غلام اور 3 کنیزوں کے ساتھ پوشیدہ طور پر یزید کے پاس بھیج دیا اور یزید کو سارا حال لکھ کر تاکید کر دی کہ یہ راز فاش نہ ہونے پائے، ورنہ سویا ہوا فتنہ جاگ اٹھے گا اور تلواریں میان سے باہر آ جائیں گی اور سخت خون ریزی ہوگی۔ اس لیے جیدہ کو پوشیدہ رکھا جائے تاکہ یہ راز فاش نہ کر دے۔ یزید نے جیدہ سے حال معلوم کیا۔ جیدہ نے اول سے لے کر آخر تک اپنا سیاہ کارنامہ پیش کر کے یزید سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے خدا اور رسول کو ناراض کیا اور عذاب جہنم اختیار کیا، اب تم اپنا وعدہ وفا کرو اور مجھے اپنی زوجیت کا شرف بخشو۔ یزید نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہے، جب تو نے خدا اور رسول کے غضب کا خیال نہ کیا اور حسن جیسے عالی مقام شوہر کے ساتھ ایسا ظلم اور بے وفائی کی تو مجھ سے کب تک وفا کرے گی؟ تو اس لائق نہیں کہ میں تجھے اپنی زوجیت میں لوں۔ جیدہ کو اس ناکامی کا سخت احساس ہوا اور اس نے 3 روز تک نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ نیند کی اور ہر وقت روتی تھی کہ ہے میں نے کیا کیا۔ یزید یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ یہ بری طرح ناکام ہوئی اور اس ناکامی کا اس کو سخت احساس ہے، لہٰذا اس کو اگر زندہ چھوڑا گیا تو یہ اس ناکامی کا انتقام ضرور لے گی اور اس راز کو فاش کرے گی۔ اس لیے اس نے 3 روز کے بعد 4 آدمی کو تیار کیا کہ اس کو جزیرہ فیل میں لے جاؤ اور وہاں لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو گھوڑے کی سیموں کے ساتھ باندھ کر خوب دوڑاؤ اور پھر سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اس عورت کا انجام ایسے ہی ہوا کہ اس نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی اور ان کو زہر دیا اور اس لعنتی عورت کو اپنا مقصد بھی حاصل نہ ہوا اور دنیا میں بھی ذلیل ہو کر گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ انور میں دفن کی اجازت عنایت ہو۔ انہوں نے بلا تعامل بطیب خاطر اجازت دی ہے، لیکن میں ایک گمان کرتا ہوں کہ کوئی ضرور مانع ہوگا، تو اس سے تکرار اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا اور پھر مجھے میری والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس بقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کا جنازہ مبارک روضہ مبارک کے پاس لے گئے۔ جب خبر مروان کو پہنچی تو وہ مانے ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان وہاں دفن نہ ہوں اور حسن وہاں دفن ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مروان بھی تیار ہو گیا، دونوں طرف سے لوگ مسلح ہو کر آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ اے مروان تو کتنا ظالم ہے، فرزند رسول اللہ کو رسول اللہ کے پاس دفن نہیں ہونے دیتا اور امام حسین کو ان کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی وصیت یاد دلا دی
اور لڑائی سے روکا۔ آخر کار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو بقیع میں ان کی والدہ محترمہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ رضی اللہ عنہ۔